سات 4 ماہ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، اگر لیلۃ القدر آئی تو وہ موقع آئیں گے، یہ تو 16,383 راتوں کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے آپ کو بھی اس میں آپ کا بیٹھنا بڑی خوشی بھی ہے، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک بات کروں کرتے ہیں، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ وہ لکھتے ہیں مثالی کے حوالے سے دنیا کو تارکین میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر رات ہے، اس رات میں 70,000 فرشتے سدرۃ المنتہا پہ جبریل لے کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، 70,000 جبریل لے کر سدرۃ المنتہا سے آتے ہیں اور ان کی آنکھ میں جھنڈے ہوتے ہیں، جھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کے حوالے، ان کے آنکھ میں جھنڈے ہوتے ہیں۔ پہلا جھنڈا وہ کعبۃ اللہ پر لگاتے ہیں، دوسرا جھنڈا محمد رسول اللہ کی مزار پر لگاتے ہیں، امت پر لگاتے ہیں، تیسرا جھنڈا وہ اقصیٰ کی مسجد پر لگاتے ہیں، چوتھا جھنڈا کو سینہ کی مسجد پر لگاتے ہیں۔ پھر وہ 70,000 بندے تیار کرتے ہیں، جہاں جہاں اس رات حضور کے قوتی عبادی کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں ان کے بعد جاتے ہیں، ان کے بعد جاتے ہیں، پھر جا کر ان کی دعا کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ یہ راتیں ایسا نہیں ہے، اور ان راتوں کا ذکر کون کرتا ہے؟ جو حضور کا عاشق ہے۔ ساری باتیں حضور کے صدقے سے ملی ہیں، حضور کے صدقے سے قرآن ملا ہے، حضور کے صدقے سے لیلۃ القدر ملی ہے، حضور کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا ہے، حضور کے صدقے سے ہمیں خدا ملا ہے۔ امتی پوچھتے ہیں دوسرے انبیاء کرام سے کہ تم ہمیں خدا کا پیغام دیتے ہو، خدا کو دیکھا تم نے؟ وہ امتی کہتے تھے، وہ نبی کہتے تھے دیکھا تو نہیں آتا، لیکن ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغام دے رہے ہیں، میرا پیغام آگے میری توحید پھیلاؤ۔ لیکن پھر ایک ایسی ضرورت تھی کہ ایک ایسا نبی آئے جس سے ان کو مفتی پوچھے کہ محمد کو دیکھا ہے؟ وہ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ سے باتیں کی ہیں، اللہ سے مقبولیاں لی ہیں، اور اللہ سے جب حضور سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے لگے تو جبریل رک گئے، کہا یا رسول اللہ آگے لگا میری ہاتھ گئے۔ پھر حضور نے پوچھا جبریل اب میں آگے جا رہا ہوں، مجھے بتا کوئی تیری دعا، کوئی تیری عرض، کوئی تیری بات اللہ سے منظوری لینی ہو تو مجھے بتائے میں اللہ سے منظوری جب اللہ سے باتیں ہوئی، بڑی باتیں ہوئی۔ پھر اللہ نے پوچھا میرے محبوب جبریل نے کیا کہا تھا؟ جبریل نے کیا کہا تھا؟ کہا یا اللہ اس نے کہا تھا کہ مجھے اللہ سے اجازت دے دے جب یا رسول اللہ تیری امت کو صراط سے گزرے تو مجھے اللہ کہہ دے کہ صراط کو اپنا پر بچھا تیری امت سے اللہ نے کہا اجازت ہے میرے محبوب اجازت ہے، لیکن سننے میرے محبوب وہ صراط پر جب جبریل پر بچھائے گا تو وہاں سے وہی تیرا امتی گزرے گا جو تیرا عاشق ہوگا، وہ تم سے محبت کرنے والا، وہ تم سے عشق کرنے والا۔ تو حضور کے صدقے چیزیں ملی ہے، اس میں ہمیں اس صراط کی بات کرنی ہے۔ اسی بات بڑی خوشی کر ختم کرتا ہوں۔ 20 تراویح ہوئی، 20 تراویح، کوئی بندے آٹھ پڑھتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو کس نے بتایا آٹھ پڑھنا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سننے والی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، میرا عصا ہے۔ سوال کا جواب ختم ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آگے بات چلا دی یا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے اور میں اس سے اپنی بطنوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں۔ پھر یا رسول اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے
اس کے ساتھ اس کی بحث میں ایک اور واقعہ اس بات جب حضور معراج میں گیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں ملے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا کہ میری امتی جو ہیں یہ بڑی اسرائیل کے انبیاء کرام سے برابر ہے یا افضل ہے. یہ کیا بات مجھے بات کی سامنے نہیں مجھے بتائیں گے کون سا امتی ہے جو پڑھ رہا ہے کسی اور کے ذریعے سے جو پڑھ رہا ہے. اللہ سے دعا کی حضرت امام غزالی کی روح سب کے ساتھ حضرت امام غزالی کی روح آ گئی. اس روح میں آ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ وہ برکاتہ و رحمت لمبی سلام کرنا لمبی سلام دی. تو موسیٰ علیہ السلام کا لمبی سلام کی ہے. تو اس حضرت امام غزالی کی روح نے کہا اے اللہ کے نبی تم سے اللہ پوچھا تھا تیری آپ نے کیا تو نے کہا ڈنڈا ہے آگے بات بڑھانا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرا باپ ہے. میں نے کہا میری بات لمبی اللہ کے ساتھ زیادہ ٹائم ہوتا ہے میری بات تو ہوتی رہی مجھے زیادہ وقت ملے مجھے یہ زیادہ کوئی نشانی ہو. تو امام غزالی نے کہا تو آپ بھی میرے نبی ہیں اور میں آپ کا احترام کرتا ہوں اس لیے میں نے نبی اطاعت کی ہے میری آپ سے بات کرتی ہے. جب اطاعتی کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے قرآن سننا اور پڑھنا قرآن سننا اور پڑھنا قرآن پڑھنا تو ہے یہ سنت ہے اور قرآن سننا فرض ہے. قرآن سننا فرض ہے. تو یہ قرآن کا دور تک چلتا ہے تو یہ ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. سارا قرآن اللہ رسول کے گفتگو کا نام تو وہ گفتگو ہم سن رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑی اور ہماری ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے سال ہوگا سارا سال ہوگی ہوتے ہم یہ سنتی رہتی پڑھتی رہتی لیکن یہ جو دیکھتے ہیں یہ کوئی نصیبوں کی یہ بھی بات ہے یہ کوئی نصیبوں کو ملتی ہے یہ اچھے لوگوں کو ملتی ہیں جن کو سمجھ ہے جن کو روح ہے روح نے فرمایا اس قرآن کے اندر ساری کائنات کے علم بھرے ہوئے ہیں لیکن میرے جو کسی کو جس میں اللہ جو بندہ کوشش کرے گا تو اللہ کی کوشش کو دیکھتا ہے قرآن کی آیت ہے اس کو کامیاب ہو جائے گا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے نمازیں پڑھنی چاہیے قرآن کو پڑھنا چاہیے قرآن سے محبت کرنی چاہیے اتنی قرآن سے محبت کریں گے پڑھیں گے آپ تو آپ انشاءاللہ ہمارا یہ مجال ہمارے آپ استاد 29 والے سلائے 29 والے سلائے اس میں ایک اور بات اگر آپ قرآن کو صحیح پڑھیں اس سے غلط دلیل قرآن پھر دنیا میں آپ جا سکتے ہیں اس سے اور اس ترتیب سے قرآن پڑھنے سے آپ کو اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہو کیونکہ قرآن کو کس طرح پڑھنے کا بتایا گیا ہے. پھر رب الجلال کا ہمارا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر کوئی ہے تو پھر قرآن کو زبانی یاد سبحان اللہ یہ ساتھ بنتا آ جائے یہ زبانی ایسے نہیں ہوتا یہ اس کے طرف سے ہوتا ہے. لہٰذا ایک بار یہ قلب ہے نہ آپ صاحب کہ چھوٹا بچہ بھی ہمیں دیا 17 سال یہ بھی حافظ ہے لیکن دعا کریں یا اللہ اس کے بعد اس کو سنبھالے اس کی ماں سنبھالے اس کو اوپر لائے بچوں پہ توجہ کرنی پڑتی ہے. میری آخر کی خاص ہے آپ کو بچوں ان کے ساتھ رہے ان کے دوست بنتے ان کا خیال رکھنا ان کو علم دیکھنا ہو سکتا ہے خود ان کے ساتھ رہے. ہم ان کی ممنون ہے جو قرآن پڑھا ہے اور آپ نے سنا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی سی بی ایل بند سی بی کی بات اتنا بڑا سیکٹر اتنے بند آپ دیکھ لیں لیکن یہ جو محفلیں ہیں ان کو ہوتی ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے وہ بندے آتے ہیں. اب میں دو آتے یہ پڑھیں گے قرآن کی پہلے یہ